بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ تمام کینڈیڈیٹس جو حکومت پنجاب کے پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام میں اپلائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ذرا محتاط ہو جائیں، کیونکہ اساتذہ نے اس پروگرام کے خلاف یعنی اسکولوں کی نجکاری کے خلاف ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی ہے۔ اس میں سیکٹری ایجوکیشن اور مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ ڈائری نمبر اور سماعت کی تاریخ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اساتذہ نے اسکولوں کی نجکاری روکنے اور پروگرام کو کینسل کرنے کی استدعا کی ہے۔ اس پٹیشن میں اساتذہ نے مزید موقف اپنایا ہے کہ حکومت پنجاب سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی تمام خالی اسامیوں پر بھرتیوں کا اعلان کرے، سرکاری اسکولوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس لے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مقصد دور دراز کے علاقے جہاں سرکاری اسکول نہ ہوں وہاں کام کرنا تھا، مگر انہوں نے سرکاری اسکولوں کے قریب اسکول بنا دیے، جس کی وجہ سے سرکاری اسکولوں کے بچے بھی پیف اسکولوں کی طرف چلے گئے۔ سرکاری اسکولوں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ اس پر جسٹس کامران شیخ نے 13,000 سرکاری اسکولز کی این جی اوز اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو فروخت کے خلاف اساتذہ ٹیچر الائنس پنجاب کی پٹیشن سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وزارت تعلیم اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر کے 4 جون کو پٹیشن کا شکوار جواب طلب کر لیا ہے۔ پٹیشن ٹیچرز الائنس پنجاب کے چیئرمین صوفی رمضان انقلابی اور سیکرٹری جنرل فہیم فضل نے دائر کی تھی۔ عدالت نے یہ قرار دیتے ہوئے کہ ہر شہری کو مفت تعلیم دینا ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے، استفسار اور سوالات پوچھے ہیں کہ کس قانون اور آئین کی شق کے تحت سرکاری اسکولز کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ 3 افراد مل کر کیسے کروڑوں روپے مالیت کی اسکول بلڈنگز تعلیم کے نام اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں؟ کروڑوں مالیت کی سرکاری بلڈنگز کی نجکاری کیسے ممکن ہے؟ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو پہلے دیے گئے اسکولوں کے اساتذہ کی تعلیمی قابلیت اور تنخواہ کتنی ہے؟ اس بابت سیکرٹری تعلیم مفصل جواب جمع کرائیں۔ عدالت نے فوری طور پر سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف حکم امتناعی کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا جواب جمع ہو جائے پھر اس بابت دیکھیں گے، جبکہ پٹیشنرز وکلاء کا موقف تھا کہ حکومت آئین کے تحت ہر پاکستانی شہری کو مفت تعلیم دینے کی پابند ہے۔ نجکاری غیر آئینی سرکاری اسکولز بلڈنگ پر مرحلہ وار قبضہ ہوگا، تعلیم مہنگی ہوگی، کم تعلیم یافتہ افراد ٹیچرز بن جائیں گے اور لاکھوں اساتذہ اور سٹاف بے روزگار ہوگا، یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ معزز عدالت نے سیکرٹری ایجوکیشن اور ڈائریکٹر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو مورخہ 4 جون 2024 بروز منگل کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے۔ اب اس پروگرام کا مستقبل کیا ہے؟ سرکاری اسکول کے حصول کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں؟ کہیں آپ کے پیسے ضائع تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ حکومت پنجاب نے سرکاری اسکول کے حصول کی درخواست کے لیے 10,000 روپے فیس رکھی ہے، جو کہ ناقابل واپسی ہے۔ اس میں میری آپ کے لیے 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے، چونکہ وقت بہت کم بچا ہے، 5 جون آخری تاریخ ہے، جس کو لگتا ہے کہ اساتذہ کا موقف معزز عدالت میں درست تسلیم کیا جائے گا اور نجکاری کم ہو جائے گا، وہ اپلائی کر سکتا ہے، مگر یہ بھی امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ معزز عدالت پٹیشن خارج کر دے اور حکومتی موقف کو درست مان لیا جائے۔ دونوں امکانات اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ جبکہ میری دوسری رائے یہ ہے کہ آپ ابھی فیز 1 میں اپلائی نہ کریں، بلکہ فیز 2 کا انتظار کریں۔ فیز 1 میں کیا کچھ ہوتا ہے، کس کو کیا کچھ ملتا ہے، سب پر نظر رکھیں۔ فیز 1 اگر مکمل ہو جاتا ہے تو پھر فیز 2 کا آغاز ہوگا۔ اس میں پھر آپ کو ہر چیز کا تب تک بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا، پھر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے اختلاف کریں، تو پھر آپ وہی کریں جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ دونوں موقف آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔